مکے دے وچ صفے ماتم بچ گئی کہ عمر بھی مسلمان ہو گیا. وہ ڈنڈے سوٹے والا دو ہی تے بندے سن جنہ کل پورے مکے والے ڈر دے سن. ایک عمر فاروق کو لوتے ایک ابو جال عمر بن حشام دا نام سی. ابو جال دا لک ٹوٹ گیا کہ عمر بھی کلمہ پڑھ گیا. انہوں نے فکر لگی کہ کی بنے گا. ان رات و رات ایک خط لکھیا. یمن دے اندر ایک دا یار سی جدا نام سی حبیب یمنی. حبیب یمنی بہت بڑا حکیم بھی سی, پریادہ بندہ سی, سیانہ بڑا سی, شاعر بھی سی, حکیم بھی سی, دوائی بھی دیندہ سی تے دم بھی کردہ سی. ابو جہل نے خط لکھیا کہ حبیب جتنی جلدی ممکن ہو سکتا مکے پہنچ. صبح صبح حبیب مکے پہنچ گیا. ابو جہل مکے دے باہر نکلے دے کنہ چو روئی دے کے نا تے کہنے لگا جتنے دن مکے رہے کنہ چو روئی نہ نکالی. حبیب کہنے لگا وجہ کی. ابو جہل کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسنے ہیں. آگے حویلی مکے دے سارے چودھری بیٹھے. حبیب یمنی آیا, سارے اٹھ کے استقبال کیتا. حبیب ابو جہل پوچھتا میں نے کیوں بلایا. ابو جہل کہنے لگا یار میں بڑا پریشان ہاں کہ مکے دے اندر ایک میرا برادری جو بتیجہ لگ دے, نام یودا محمد. حبیب کہنے لگا نام تو بڑا ہی سونا ہے. کہنے لگا او دے نال دی گل نہیں کرنی. کہنے لگا منوں کیوں بلایا. ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ایتھے مکے چو گزارے نے. اسی او دی تعریفیں کیتیاں نے, صادق تے امین ہی آکھے ہے. انہیں بڑا سونا وقت گزارے. آج جو ہی 40 سال گزر گئے نا وہ عجیب گلاں کرن لگ پیا. حبیب کہنے لگا کی کہندے نے. ابو جہل کہنے لگا وہ کہندے اللہ دا آخری نبیاں تے آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے تے رب نظر نہیں آوندا. تے جڑے کعبے چ 360 خدا تے رب اساں بنا کے بت رکھے نا, وہ کہندا ہے سارے جھوٹے نے, ایک ہی سچا رب ہے, وہ نظر نہیں آوندا. وہ کہندا کہ انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے. ایک قیامت دا دن آنا ہے تو اس دن اپنے اس رب نو عملاں دے حساب دینے نے. ابو جہل کہنے لگا یار حبیب تو سیانہ بندہ مینوں سچی دس, بندہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے مر کے مٹی چ مل جائے, پھر زندہ ہو کیویں سکتا ہے. حبیب بڑا سیانہ سی, کہنے لگا یار ابو جہل گل ویسے وہ ٹھیک ہی کردا ہے. کہنے لگا کیویں. تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جیڑا رب پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. ابو جہل کہنے لگا میری حویلی بہ کے گلاں اودے نال دیاں نہیں کر رہیاں, میں تینوں بلایا میری چودر خطرے چ پے گئی ہے. حبیب کہنے لگا منوں کیوں بلائے. کہنے لگا یار میں سنیا تو دم کر لینا تے محمد نو دم کر. ہو سکتا ہے دم نال ٹھیک ہو جائے. اے جویں دیاں گلاں کردا مینوں لگدا ہے اے کوئی انہوں کدھر معاذ اللہ سایہ یا کوئی جنات دا مسئلہ ہے تے کوئی دم کر. ایک کو پہلا دم کرنے واسطے نہیں بلایا ابو جہل نے, ایک تو پہلے اس تو پہلے ایک اور بندہ بلایا, او دا نام سی زماد. او عرب کے اندر بڑا مشہور سی دم کرنے واسطے. زماد نو بلایا ابو جہل تے دی پارٹی نے کہ حضور نو دم کرو. او زماد جدو میرے نبی دے سامنے بیٹھا نا دم کرن, او دے شروع ہون تو پہلے حضور شروع ہو گئے. تے نبی کریم فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اینا پڑھیا جدو حضور نے تو جڑا دم کرنا آیا سی نا او بے دم ہو گیا. کہنے لگا جی ایک باری پھر پڑھیا جائے. دوسری باری پڑھیا تے کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جائے. تیسری باری پڑھیا تے قدمہ تے ہاتھ رہ کے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جائے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہن کوئی بولے میرے محبوب دے سامنے. ابو جہل کہنے لگا حبیب یار انہوں دم کر جے دم نہ کام چل جائے تے ٹھیک ہے, نہیں تے سنیا تو حکیم بھی ہیں دوائی شبائی دے یار جے دوائی نہ کام نہ چلے تے بندہ تو سیانا ہے. انہوں سمجھا ایمیں دیا گلہ نہ کرے, میری بت بنان دی فیکٹری ہے, میری فیکٹری بند ہو جانی ہے جے رب انہوں مان لیا جڑا نظر ہی نہیں آؤں. میں تے لوگوں نے تصور دیتا رب وہ ہوندہ جڑا سامنے ہوئے تے میں فیکٹری بتان دی بنائی ہے. تے جے رب انہوں مان لیا جڑا نظر ہی نہیں آؤں تے میری فیکٹری تے ہو گئی بند.
تے میری چودر تے میرا کاروبار بند ہو جانا محمد نو کہ میں دیا گلہ نہ کروں نو سمجھا اچھا حبیب کہنے لگا بلاؤ نا ذرا محمد نو تے کر لینے گل ابو جہل کہنے لگا بلا تے میں دینا پر پہلو میں ندا سے کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی میں حکیمہ او آمن کے کول بٹھا کے اس طرح بس میں اس طرح نبض پکڑنی ہے تے میں چیک کر لینا کی مسئلہ ہے ابو جہل بول کے کہنے لگا لانا او دا ہاتھ پڑ لیے گل مک جاندی او دا ہاتھ تے پھڑنا ہی نہیں حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجہ ہے کہ دا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا ہاتھ نہیں پھڑنا اچھا حبیب کہنے لگا چلو ہاتھ نہیں پکڑ دے بلاؤ تو صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا دے گا پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا میں ہاتھ نہیں پکڑنا جدو دوروں آمن گے نا میں انہاں دی اکھ پا کے ویکھنا ہے تے اکھ دے رنگ ویکھ کے میں دس دینا مسئلہ کی میں دوائی دے دینی ابو جہل کہنے لگا نانا اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا جڑا دی اکھ وچ ویکھ لوے اوتے بلال ورگے حال ہو جاندے نے بلال دی اکھ وچ ویکھی آئی انہیں اسی مار مار کے تھک گئے تے بلال نو کہنے دس محمد دا من چھڑنا ہی کہ نہیں او کہندا جے نہ چھڈا کی کرے گا اسی کہنے جان کٹ دیواں گے او کہندا کٹ دے میری جان کٹ دے یہ محمد دا ایمان ہی نہ لیا رب دی جان کی کرنی آنکھیں چ نہیں دیکھنا پھر جو کہندا پھرے گا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے آنکھیں چ نہ دیکھیں کیونکہ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کہنے لگو دی اکھ ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں کو ویکھے تے سائیو دی آنکھے چ دو نین کٹورے نے سرما تغادہ ہے ویچ مازاغ دے ڈورے نے کو ویکھے دے سائیو دی آنکھے چھے ابو جہل کہنے لگا نا آنکھے چھے نہ ویکھی حبیب کہنے لگا چلو میں نہیں ویکھدا بلاؤ تے سائی ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے جو تو محمد نے انہوں نے میرے کول آ کے بہنا ہے تے بس میں انہوں نے 2-4 گلاں کرنیاں گلاں تو میں نو پتہ لگ جانا دماغی توازن کی میں دمائیوں میں دی دوائی دے دے مانگا ابو جہل کہنے لگا نانا گلاں کر لئیے سن لئیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے او گلاں جی پتھرا تو کلمے پڑھا لینا گلاں نہیں کرنی اچھا ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل میں 6 کینکریاں لے کے گیا سا تے میں کہا جے نبیاں تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے جو سنی ماما دے پترو تڑپ جاؤ گے کہندا جے نبی تے 10 مٹھی وچ کی ہے پتہ چلے ابو جہل نو پتہ سی جڑا نبی ہوئے او 10 لیندا مٹھی وچ جے نبی ہیں تے 10 مٹھی وچ کلمہ پڑھ کے آکھے نبی نو پتہ نہیں تے ابو جہل کہندا جے نبی ہیں 10 مٹھی چکی اینا تے ابو جہل نو بھی پتہ سی نبی 10 لیندے نے مٹھی وچ کہندا میں آکھیا نا مٹھی چکی ہے حضور فرمایا اے قادی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے ابو جہل کہنے لگا پھر نبوت کنو کہندے نے فرمایا نبوت اے بے جو مٹھی وچے او دسے میں کون ہاں ابو جہل کہنے لگا ہنس کے لو جی اے تے بولدا ہی نہیں جو میری مٹھی ہے تے بولدا ہی نہیں
نبی کریم فرماتے ہیں لے پھر آج پہ بول دے. ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں یار جدو میں مٹھی لگائی نا کان دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں ہے تے ایسی بھی پتھریاں پر توں کیویں دا پتھر ہے تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی. آؤں گجرات دے پڑھے لکھے نوجوانوں تصور چ جا کے انہاں پتھراں نوں پوچھئے تے صحیح او پتھرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں تے اج کیویں بولے ہو تسی تے رب واری بھی نہیں کدے بولے تانوں تے لوگاں سجدے کیتے پتھر بنا کے بت بنا کے تسی اودوں بھی نہیں بولے اے ہن کیوں بولے ہو تے پتھر آکھیا جڑا محمد دی عزت واری نہ بولے او غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا محمد دی عزت واری بھی نہ بولے گل یار دی عزت ہی آ گئی ہے اتھے نہ بولے بندہ غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا اتھے تے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے پڑھ دے ماں جا کو سبحان اللہ مل کے میرے نال سارے پڑھئے گا او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے تے ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گگیاں تے گلاں ترا جاندا ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تے کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. ابو جہل کہن لگا نا او دے نال گل نہ کری ایڈا میٹھا بول دئی گونگیاں تو گلاں کرا لیندا گل نہ کری او دے نال. حبیب ڈر گیا کہنے لگا چلو میں نہیں کردا پر چلو بلاؤ تے صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلاؤ تے میں دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا میں کچھ نہیں کردا اکھیاں بند کر کے نہ میں گل کرنی نہ میں ویکھنا نہ میں دے ہاتھ نو پکڑنا بس جو ہی انہوں نے میرے کول آ کے بہنا نا تے میں اس طرح کر کے سونگ کے نہ سانس دے ذریعے دی مہک لینی ہے تے مہک چو میں پہچان ہو جانی ہے کہ مسئلہ کی ہے تے میں دوائی دے دینی. ابو جہل کہنے لگا کوئی انہوں سمجھاؤ کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے اتے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں اودیاں رہ دیا انہوں کو سنگن دی لوڑ ہے رب کعبہ دی قسم ہے دی خوشبو تسی تڑپ جاؤ گے. بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا سویرے بیٹی دی شادی ہے تے کملی والا کو تحفہ دے میری بیٹی واسطے. فرما بابا وہ کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا کھجور دی ٹہنی لے کے فرما وہ شیشی لے کے آ بابا شیشی پکڑ کے لیا. میرے نبی آ ویکھا جے ایسرا ٹہنی پکڑی اپنے بازو تو پسینہ مبارک دا قطرہ اتاریا شیشی چ ڈال کے فرمایا جا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہوں تحفے چ محمد دا پسینہ خوشبو لگا دیں گے. او بابے جا کے بیٹی نو نہ دلہن بنا کے تے بیٹی نو اپنے نبی دا خوشبوت پسینہ نہ اس طرح لگا دیتا او دا داماد دولہ بن کے آیا انہوں بھی حضور دا پسینہ مبارک لگایا. حدیث پاک چاندہ لوگ انہاں دے گھر والے اشارہ کر کے کہندے سن بیت المطیبین اے خوشبوواں والیاں دا گھر ہے. پر گل تھے مک نہیں گئی علماء فرماتے نے دلہن تے دلہے چو نبی دی خوشبو نہیں سی آؤں دی اگو جڑی اولاد جم دی سی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آ دی سی. پر گل تھے بھی نہیں مکی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. فرماتے ہیں میں اپنے بڑے پیچ یعنی نبی پاک تو 900 سال بعد 900 سال بعد فرماتے ہیں میں دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی. وہ جنہوں پسینے دا قطرہ بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے. ابو جہل کہنے لگا انہوں سنگن دی کی لوڑے میں تے نہ ونج کھواں گا ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں تے انج بھی پڑھ لواں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا سونگ لئیے تے گل تے مک گئی۔ حبیب کہنے لگا پھر میں کراں کی؟ چودھریہ سمجھایا ابو جہل کہ ایک باری تے بلانا ہی پوے گا نا۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا ناچار ہو کہ میرے نبی نو کہ ادھرا میری حویلی آیا جائے۔ ادھر حضور ٹورے تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیق صاحب میرے نبی دے نال ٹورے۔ وہ جدو ٹورے نا ادھر ابو جہل نے منادی کرا دی تھی، ڈھول بج گئے مکے وچ آج محمد ابو جہل دی حویلی آ رہے۔ منادی کرنے والا گزرا میرے نبی انج ویکھ کے عرض کی تھی اے کیڑا کھاتا ہے؟ انہیں منادی کرا دی تھی میں ابو جہل دے حویلی جا رہا۔ اللہ فرمایا سونے ڈھول والے نو پیسے ابو جہل دیتے پر ویکھ لے ڈنکے تیرے نہ دے پہ واج دینے پیسے ابو جہل دیتے ڈنکے پھر تیرے نہ دے۔ ادھر میرے نبی ٹورے ادھر ابو جہل حویلی اٹھ کے کھلو کے چودھریوں نے کہا لگا خبردار اج محمد آوے تو کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے، ادب نہیں کرنا نبی دا جی۔ پتہ لگا جڑے نبی دے ادب نہیں کر دے اے بھی پرانے نے۔ قیام تعظیمی تو منع کرنے والے بھی پرانے۔ کہنے لگا اٹھنا نہیں آج کھڑا نہیں ہونا۔ اللہ نے سن کے فرمایا جبریل اے کہندا یار آوے تے اٹھنا نہیں۔ جبریل عرض کی تھی میرے لئے کی حکم ہے؟ اللہ فرمایا فرشتے لے جانا ابو جہل دی حویلی۔ یا اللہ کرنا کی فرمایا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے، آپ تو ابو جہل دے سر تے کھلو جا۔ تے یا اللہ کرنا کی فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم ابو جہل دی حویلی رکھے نا جڑا اونج نہ اٹھے انہوں کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دینا۔ جڑا یار دادا بینج نہ کرے گا سی انج کروا لواں گے۔ ہن ادھر میرے خرامہ نا میرے نبی ٹر دے یارے انج پرید دی گل سناواں تسی سبحان اللہ کہندے تے مورے سنا ہی دیندا۔ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو، نہیں جڑے تھک گئے ہو بھائی جڑے تھک گئے مرض کے سبحان اللہ۔ چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہدا، سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ اے ابو جہل ایڈا بدبخت ہے جدو بھی نبی کریم دے مقابلے چایا نا تے جبریل آگے میرے نبی دے نال اے مدد کرن واسطے۔ ابو جہل جدو آیا نا کہنے لگا میں مدینے نو آج تباہ کر کے آنا معاذ اللہ۔ انہیں 1000 پہلوان نہ لے 313 فقیر صحابہ لے کے میرے مدینے نبی میرے نا بدر دے میدان وال ٹر پہ او آکے ابو جہل بھی بدر دے میدان چ ڈیرے لا لے تے میرے نبی بھی لگا لے۔ ادھر 1000 پہلوان تے ادھر 313 فقیر۔ وہ جڑے مکے چو آئے شراب تے کباب تے نشے بے چو تھوت آرے آج جڑے مدینے 313 گئے نا انہیں 17واں روزہ رکھا کسے ایک تے کسے پیڑ تے 2 پتھر بدے۔ وہ جڑے مکے والوں آئے نا انہوں نے تے لوہے دے لباس سر تو لے کے پیرہ تک پہنے۔ آج جڑے مدینیوں فقیر ٹورے نا جدے کل کرتا ہے تحمد کوئی نہیں، جدے کل تحمد ہے کرتا کوئی نہیں، وہ چیتھڑے پہن کے تے کپڑے پرانے پہن کے تے پھٹے پرانے پہن کے ٹورے نا مدینے والوں۔ وہ جڑے مکیوں آئے کسے تلوار کسے نیزہ کسے بھالا کسے ڈھال پکڑی وہ تے لوہے دے لباس چلا دے آ رہے تے آج جڑے مدینیوں ٹورے نا وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں ٹھور پھڑ کے ٹور پہ وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں وہ جا کے بدر چ تلواراں بڑھ گئیاں۔ وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں نہ تیگو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ وہ کملی والے دے سہارے ہی ٹر پہ آگے بدر دے میدان ادھر ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آیا، ادھر 313 فقیر میرے نبی دے صحابہ۔ جدو میرے نبی ایک نگاہ ادھر تے ایک ادھر ویکھیا نا اکھاں چ اتھرو میرے نبی دے چھم چھم آ گئے۔ روح کے میرے کریم ہے جا آسمان وال ویکھیا تے عرض کی تھی میں پتھر کھا کے 313 بنائے نہیں۔ کالے دے والی سجدے دے رو گے عرض کی تھی میں کنڈیاں تے ڈر کے 313 لگی آیا، میں پتھر کھا کے 313 بنائے نہیں۔ عرض کی تھی اللہ اے محمدی کمائی یار میں 313 لگی آ گیا ہوں، آج اے مر کے قیامت تک تیرا نام کسے نہیں لینا۔ اس ترجمہ میرے نبی سجدے چ رہے بدر دا میدان اچانک ٹھنڈی
ٹھنڈی جی آواز چلی صدیق اکبر دی چیخاں نکل گئی آکے نبی نے جبھا مارے عرض کی دی سونے روحانا آوے اللہ دی مدد آ گئی ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے آواز آئی میں میکائیل فرشتہ آیا سونے میں 1000 فرشتہ لکھے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی فرمایا ہن کون ہے آکھیا اسرافیل 3000 فرشتہ لکھے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی فرمایا ہن کون ہے آکھیا جبرائیل 5000 فرشتہ لکھے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی فرمایا کون ہے عرض کی تھی اسرائیل ملک الموت آیا حضور نے فرمایا تو کدھر ہے تو تے جانا لینوں میں کہنے لگا کملی والی باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا باقی ادھر تے میں گوانڈیاں والا آیا جی آج میں تیرے دشمنہ دیاں ویخ کی میں جانا لے کے جاندہ محبوبہ یوم الفرقان نوجوانوں جبریل آیا ادو ہی جدو ابو جہل ہے نا نبی دے مقابلے بس میں آخری گلہ کر کے اجازت گرامی قدر حضرات جدو حضور آئے تھے ایک پہلا ہی قدم رکھیا نا تے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گے جبریل امین نے ابو جہل دے کنا تو پھڑ کے کھڑا کی تھا نبی کریم خرامہ ٹردی آ کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جہل اجے بھی کھڑا حضور نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ جبریل نے کن چھوڑے ابو جہل ڈگیا نا دے کونی مار گیا کہ چچا جی کی ہویا دے کہنے لگا کی دساں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بڑی حضور بیٹھے حبیب یمنی جدو میرے نبی دے چہرہ انور وال ویکھانا جو علماء فرماتے نے پہلی نظر چیو پہچان گیا سی یہ نبی ہے میں ہوں اختصار نرد کرا کہ حضور نے فرمایا جی میں نے کیوں بولایا حبیب اٹھ کے کھلو گیا جی میں کوئی عرض کرنی حضور فرمایا جی کہنے لگا تُسی کیڑا پیغام لے کے آئے فرمایا میں کوئی پیغام لے کے آئے جڑا سارے نبی لے کے آئے خدا دی وحدانیت دی الوہیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان کرنا میں اللہ دا آخری نبی ہوں حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا جی تسی نبی ہو تے نبی موجزے لے کے ہوندے تسی بھی کو موجزہ بکھاؤ حضور فرمایا کیویں دا موجزہ کہنے لگا میں 2 سوال کراں گا پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گو دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میرے ذہن چ کی سوال ہے سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دیو گے ہنس کے میرے کریم فرمایا سانو قبول ہے حضور فرمایا پہلا سوال کہنے لگا سوال ہے کہ ابو جہل میرا یار ہے یہ کہندہ تسی معاذ اللہ جادوگر ہو تو اڈا دعوی کہ میں نبی ہوں جادو زمین تے چل دے آسمان تے نہیں جب تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا موجودہ بکھاؤ ایک کوئی نہ کہ جادو ہو گیا حضور فرمایا میں نے یہ بھی قبول ہے حضور فرمایا کیویں دا آسمانی موجودہ کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وہ کھا دے ہونا اس ویلے دن سی رات نہیں سی حضور اٹھ کے کھڑو گے حضور فرمایا ہون نہیں چلو ہون نہیں چلو کملی والے ٹورے سارے مکے دے قریش دے سردار ٹورے حبیب میرے نبی دے نال ٹوریا ابو جہل بھی ٹوریا پر وہ دا چہرہ لٹک گیا حبیب کہنے لگا ابو جہل تینوں کی ہویا ہے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کر دینا آج بھی ہر میں کعبہ چو باہر نکلیے نا صفا مروہ والے دروازے چو جڑا سجے پاسے پہاڑ ہے نا دائیں طرف کوہ ابو قبیس جدہ نام ہے وہ جدے تے گورنر رہو اس پہاڑ دی چوٹی تے لے کے نبی پاک سارے نو کھلو گے سامنے سورج پہ چمکے دن دی دوپہر دا ویلا میرے نبی فرمایا اے میرے بل ویکھا جی انجی اشارہ کیتا سورج غروب ہو گیا دن دے وقت ہی رات سامنے 14ویں دا چند دا چمکے پہ تے میرے نبی فرمایا چاند ول ویکھے نا حضور فرما دے حبیب توڑ دے وہاں کہنے لگا جی توڑ دیو سارے کافرہ ول ویکھ میرے نبی فرمایا آ ویکھا جی اے انجی کیتا تے اقتربت الساعۃ وانشق القمر چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے
انگلی نہیں ماری اشارہ ہی ماریا ہے وہ سنی ماما دے پترو جے دے انگلی دے اشارے چھے نہیں طاقت ہے کہ انہیں لکھا میل دور چند دے ٹکڑے کر دے وہ دی انگلی چھے نہیں کو طاقت ہوئے گی کہ اے اشارہ انگلی دا بھی نہیں ہے ہمیں انگلی دے ناخن دا اشارہ کیتا ہے تے پھر وہ دے ہاتھ تے پھر وہ دے بازو پھر وہ دے جسم دی طاقت انہوں کون بیان کرے اشارہ کیتا چند دے دو ٹکڑے ایک ٹکڑا پہاڑ دے ادھر تے ایک ادھر حضور فرمایا حبیب ویکھ رہے ہیں عمر بن حشام ہوئے ابو جال ویکھ رہے ہیں عتبہ ویکھ رہے ہیں عتیبہ ویکھ رہے ہیں شہبہ ویکھ رہے ہیں ایک ایک کافر دا نا پکار کے میرے نبی فرمایا آؤ ویکھو محمد چند توڑ دیتا جے کافر پھٹیاں نہیں گامان نال ویکھ رہے حبیب ویکھ کے کہنے لگا جے کدے جوڑ دے ہو نا اینجی کیتا اچھا چند جوڑ گیا تے چند جو پتہ کی آواز ہے ایویں جھلے ہوئے نے کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دے انہوں کی پتہ ہوئے تو تے حلیمہ دے گھر پنگوڑے چی اشارے کر دا سا تے میں تے اودو تیرے اشارے تے نچ دا سا آج دے سونیا تو نبوت اعلان کر دیتے اچھا میں ویسے ایک پرید دی گل عرض کراں یہ تا حضور کھیڑ دے سن نا پنگوڑے وچ چند دے نال اسرامہ حلیمہ دے گھر تے اج توڑ بھی دیتا اے میں تے تسی اپنے بچے لے کھلونا مہنگا سارا لے کے آئیے سعودی عرب تو امریکہ تو کو بچہ بندہ آوے اپنے بچے لے کھلونا لے کے بچہ کھلونا کھیل کے توڑ دے وے نا تے ماں کہندی ہے وے کی کیتا تیرے باپ نے اتنا مہنگا کھلونا لے آندا توڑ دیتا ہی تے باپ کہندا بچہ لڑ لے جو توڑ دیتا ہے میں ہور لے آواں گا کی ہو گیا جو توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا بھائی جے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا تیری میں عظمت تو صدقے ساڑھے بچے مٹی دے بنے تے کھڑونے بھی پلاسٹک دیتے مٹیاں دے او نور دا بنے رب نور دا کھڑونا دیتا جدو دل کردہ کھیڑ لیندہ جدو دل کردہ توڑ دیندہ او دا ہی سی جدو ہے ہی ہو دا تے توڑ دیتا لو جی حبیب یمنی والوے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے وے کے فرمایا ہاں حبیب ہن دوسرا سوال کہنے لگا سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو حضور فرمایا سن تیرا دوسرا سوال کیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یمن دی اندر تیری ایک بیٹی ہے تینو اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے دماغی مزور ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے کنا دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہتھاں دی لولی پیراں دی لنگڑی ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے وے انہیں قدم پھڑ لے کہا لگا کلمہ پڑھاؤ میرے آقا فرمایا حبیب ہویا کیا کہا لگا اندروں آواز آئی ہے تیرا مکے دا کے شام دیا سچیاں دا سجا ہے اور فرشاں دے باقی عرشاں دیا بھی سچیاں ہی دا سجا ہے انہیں کلمہ پڑھیا حبیب یمن آیا یمن آ کے دروازہ کھڑکایا وہ بیٹی دی آواز آئی ابو جی میں پیونی وہ بیٹی نے آپ دروازہ کھولے آؤ سینے لگا کے پوچھ دا بیٹی تینوں آرام کی میں آیا کہنے لگی ابو جی میں سنیا ہے دوپہر ویلے رات ہو گئی میرے خواب جی کو سونا جی آیا انہیں ہاتھ پھیرے سیدھاما مل گئی کہنے لگا بیٹی میرا کلمہ پڑھ لے میرے باپ نے بھی میرا کلمہ پڑھ لے باپ سینے لگا کے کہنے لگا نہیں دیئے میں بڑے نصیبہ والا نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی میں بابا تیرے نلو میں بہتی نصیبہ والی پوچھ دا بیٹی ہو کیویں کہنے لگی ابا تو تے جا کے کلمہ پڑھے آیا میں آ کے پڑھا کے گیا میں آ کے پڑھا کے گیا یا ایوہ النبی نبیو ہوندہ اوتھے بھی ہوئے تھے ایتھے بھی ہوئے نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تھے گلہ عرش تو پار دیاں سنا دے ہوئے حبیب یمنی پھر مکے وال منہ کی تا چپ کوئی فرمائش نہیں خبردار بس ہو گیا سب کچھ ہو گیا حبیب یمنی مکے وال منہ کر کے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا ویچ مکے دے ہوئے ہاتھ یمن ویچ پھیرے یا ایوہ النبی اللہ